الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. وإذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان یئوسا. کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 81 تک ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا. آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 85 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 78 کے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز کو دن کے کناروں سے لے کے رات کا اندھیرا ہونے تک جو ہے وہ قائم کرو اور فجر کا قرآن پڑھنا. بے شک کہ فجر کا قرآن پڑھنا یہ وہ وقت ہے کہ جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 82 کے اندر مزید فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن کے ساتھ نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن میں نازل کیا ہے مومنین کے لیے شفا اور رحمت کو. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بڑھتا. اچھا، یعنی یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو وہ جو رحمت ہے، یہ رحمت کیا چیز ہے اس کو ذرا سمجھیں. رحمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ عذابوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچتا ہے، اللہ سے محفوظ کرتا ہے. رحمت جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ایک پناہ گاہ بن جاتی ہے، اس کے لیے ایک ڈھال بن جاتی ہے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے. اور جس کو بیماری، تکلیف یا پریشانی ہے تو پہلے فرمایا شفاءن، اس کے لیے اس میں شفا ہے. یعنی کہ پہلا جس کو ابھی بیماری ہوئی نہیں ہے اس کے لیے رحمت ہے، اور جسے بیماری ہو گئی ہے اس کے لیے شفا ہے. یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نازل کی. اب یہ جو شفا ہے، جیسے رحمت کے معنی ہم نے سمجھے، یہ جو شفا ہے اس کو ذرا سمجھے گا. اللہ رب العزت نے سورہ ہود کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین
اے لوگوں، تو البتہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے نصیحت اور شفا آ گئی لما فی الصدور، ان چیزوں کے لیے جو دلوں میں ہوتی ہیں، وہدی و رحمت للمؤمنین، اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ فرمائی کہ قرآن کیا ہے؟ موعظۃ، نصیحت۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کی شفا ہے، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ تو اس میں پہلا نقطہ یہ ہے، سمجھیں کہ یہ نصیحت ہے۔ نصیحت سے مراد آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہر آدمی جو کسی کام میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد لوگوں سے مشورہ اور نصیحت لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ دل میں چھپی ہوئی بیماریوں کی قرآن شفا ہے، یہ کوئی کینسر کا علاج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، شفا سے ہم لوگ مراد جو ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا ہے، ایک آدمی کو فزیکل ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر جب وہ صحیح نہیں ہو رہا تو قرآن سے اعتقاد اٹھا رہے ہیں اور تعویذ گنڈوں کی طرف جا رہے ہیں۔ غلطی پہلے کیا کی ہے کہ قرآن اس چیز کے لیے شفا ہے ہی نہیں۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والوں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی ہے جس کی دوا نہ اتاری ہو، لہذا تم لوگ دوا کیا کرو، یعنی علاج کیا کرو۔ اب اس سے یہ بات پتہ لگی کہ دیکھیں علاج کرنے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، اور بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ ہمارا والا ہر چیز کے لیے قرآن پڑھ رہا، پھو پھو کر رہا۔ تو بھائی جسمانی امراض کے لیے کوئی قرآن، خود قرآن نے جب اس بات کو واضح کر دیا، شفاء لما فی الصدور، سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کی یہ شفا ہے۔ اب وہ سینوں میں چھپی ہوئی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ شرک، کفر، حسد، ہرس، لالچ، بغض، نفرت، اس طرح کے وہ سارے افعال جو قلبی افعال ہیں اور بد ہیں، نیگیٹو ہے، منفی ہے۔ قرآن اصل میں ان کا جو ہے علاج کرتا ہے۔ قرآن یعنی کہ شرک کو توحید سے بدل دیتا ہے، نفاق کو ایمان سے بدل دیتا ہے، بدعت کو سنت سے بدل دیتا ہے، بغض کو محبت سے بدل دیتا ہے، لالچ کو غنا سے بدل دیتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کے دل میں اٹھتی ہے وہ منفی ہے، قرآن میں اس کے لیے نصیحت اتری ہے اور آہستہ آہستہ اس بیماری کا قرآن علاج کر دیتا ہے، جس کے ہمارے پاس زندہ دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے، یہ قرآن سن سن کے، ان کی آخر کے اندر کیفیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے وَلَكِنْ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور لیکن ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کے گناہوں کو، ہر قسم کی نافرمانیوں کو، ہر قسم کی سرکشیوں کو ہم نے تمہارے لیے مکروہ کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ یہ قرآن سن سن کے فرمایا کہ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی۔ یہ وہ نصیحتیں جو قرآن سے آدمی جب سننا شروع کرتا ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، تو اس کے سینے میں چھپی ہوئی جو برائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ اچھائیوں کے اندر بدلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ شرک ایک بیماری ہے، کفر ایک بیماری ہے، حسد ایک بیماری ہے، ہرس ایک بیماری ہے۔ اچھا فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی ایک نقطہ سمجھنے کا، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا، ہدایت، نصیحت، رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے، کفار کے لیے نہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ کفار کے لیے نہیں ہے، مشرکین کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی کے ذہن کے اندر یہ خیال ہو، ایک کافر آدمی قرآن سے نصیحتیں حاصل کرے گا، اللہ چاہے گا تو ملے گی ورنہ نہیں مل سکتی۔ اللہ چاہے گا تو ملے گی، اللہ چاہے گا اس کی سینے میں چھپی ہوئی بیماریوں کا علاج ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
اور یہ دیکھیں کہ جو اصل آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت 82 اس میں بھی یہ الفاظ ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کا قرآن سننے سے ظالموں کو نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بڑھتا. ہم کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں آپ، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں نا کہ قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنے ان شرکیہ کفریہ عقائد کی طرف رہتے ہیں. یہی وجہ ہے دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لیے مانگی جانے والی ہر دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں 5 ٹائم نماز میں یہ سکھایا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ان کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے. یہ کیوں بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہدایت اور گمراہی پہ یعنی کہ ہدایت یا گمراہی دونوں کی طرف پھیرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے یہ جو قرآن ہے یہ مومنین کے لیے ہدایت اور شفا ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور جو لوگ ایمان لے کر نہیں آتے ہیں ان کے کانوں میں تو گویا سیسا پڑا ہوا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمْيًا، اور ان کی کیفیت یہ ہے وہ اس سے اندھے ہیں، وہ اس ہدایت کو سن اور سیکھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اولئک ینادون من مکان بعید، ان کی کیفیت ایسے ہے کہ کوئی کسی آدمی کو دور کی جگہ سے کھڑے ہو کر پکار کر کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا. اب اس مثال کو سمجھیں، بہت دور سے اگر کوئی آدمی کسی کو پکار کر کوئی بات سمجھانا چاہے تو کیا آواز کے ذریعے اس کو سمجھا پائے گا؟ وہ یہی کہہ رہا ہوگا کیا کہہ رہے ہو، وہ اس سے مخاطب ہونے والے سے یہی کہہ رہا ہوگا کیا کہہ رہے ہو بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا. یہی بات یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے کر نہیں آتے، وہ کتنا ہی قرآن پڑھتے رہیں، وہ کتنا ہی یعنی کہ قرآن کے ترجمے اور تفسیر اور فلاں اور سب کچھ پڑھتے رہیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو، سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں مومن ہے نا، مومن کیا چاہتا ہے؟ ایک مومن کی ساری زندگی کا تک و دو اور حاصل یہ ہوتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں وہ کام کروں جس سے اللہ خوش ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ایسے ہی نا، مجھ سے ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ایک مومن کا ساری عمر یہی محنت رہتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا اس آیت کے اندر کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ساری زندگی تم اللہ کو راضی کرنے میں گزارو، اللہ تم سے ناراض نہ ہو، تو اس کا طریقہ بھی یہی قرآن ہے کہ اس قرآن میں موجود جو نصیحتیں، جو موعظتیں، جو عبرتیں ہیں ان کو حاصل کر لو، اس کے مطابق عمل کر لو. یہ تمہارے لیے ہر قسم کی گندگیوں سے شفا کا باعث اور ہر قسم کی برائیوں سے رحمت کا باعث بن جائے گا. اب میں قرآن کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ اول تو پہلی چیز یہ ہے نا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن پھر اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ دیکھو صحابہ کرام ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں دم درود کے لیے. سمجھنا میری بات. دیکھو یہ تو پہلے دن بات نہیں ہوئی تھی نا بھائی، یہ بات تو پہلے دن نہیں ہوئی تھی کہ قرآن پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب ہے. یہ پہلے دن تو نہیں ہوئی تھی بات. جبھی تو یہ بعد میں سمجھایا گیا کہ قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، ہر حرف کے. کیونکہ قرآن میں حروف بھی ہے نا، الف لام میم ہا میم یاسین، حروف بھی ہے نا قرآن میں. تو بتایا گیا کہ قرآن کے حرف، لفظ نہیں، جو مرکب ہوتا ہے حروف کا، ایک حرف کے پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ہیں. تو یہ بعد میں بتایا گیا نا. پہلے ان کو کیا بتایا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے. پہلے یہ کتاب ہدایت کے لیے اتری ہے.
اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ابتدا میں جب اس کو پڑھتے تھے اس لیے پڑھتے تھے جن آ گیا چلو اب یہ پڑھو، اب بھائی جادو ہو گیا اب یہ پڑھو، نظر لگ گیا اب یہ پڑھو، وہ اس کو پڑھتے تھے ہدایت کے لیے کہ ہم اس کو پڑھے ہوئے پتہ لگے ہمارا رب ہم سے کیا کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، اللہ جانتا ہے ثابت ہے یا نہیں، کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور سمجھ رہے بات کو ہے نہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، اس سے عظمت والی چیز کیا ہوگی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں پڑھ رہے ہو۔ اب آپ اس نیت سے کیوں نہیں پڑھ رہے اس کو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں یار، وہ ہدایتیں جو اللہ نے میرے لیے نازل کی، وہ ہدایتیں جو آج تک میرے پاس بحفاظت موجود ہیں، میں اس نیت سے کیوں نہیں پڑھتا اس کو پہلے؟ فرمایا۔ اور پھر دیکھیں ایک کامن سوال ہے، ایک بڑا کامن سوال ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت، یار سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب ایک مسلمان معاشرہ ہے اس کے باوجود حرص، حسد، بغض، شرک و کفر اور یہ جتنی یعنی کہ ایک قلبی افعال ہیں برے، یہ معاشرے میں دن بدن پھیل رہے ہیں۔ بھائی یہ ہے نا ہمارے ہاں کامن سوال ہے نا یہ کہ یار کیا ایسا معاملہ ہے کہ دن بدن برائیاں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیا روز بروز ہر جگہ قرآن پڑھا، سیکھا، سمجھایا جا رہا ہے؟ بھئی آپ قرآن کو رٹے کے لیے تو پڑھ رہے ہو، آپ قرآن کو ثواب کے لیے تو پڑھ رہے ہو، آپ قرآن کو شفا کے لیے تو پڑھ رہے ہو، ہدایت کے لیے؟ بھئی ہدایت کے لیے تو آپ پڑھ نہیں رہے اس کو۔ جب آپ اس کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہے، اس کو ہدایت کے لیے سامنے والوں کو نہیں سمجھا رہے، چاہتے بھی ہو کہ سامنے والا ہدایت پر آئے، چاہتے بھی ہو کہ وہ صحیح باتوں پر عمل کرے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو پھر قرآن کیوں نہیں سکھایا جا رہا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تو اس قرآن کے ساتھ مومنین کے لیے رحمت اور شفا کو نازل کیا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم یعنی ظالم، یاد رکھیں اس بات کو، ظالم کون ہے اصلاً؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ آپ دیکھیں میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں، میں نے ایک اسٹیکر تھا الیس اللہ بکافن عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک جیلانی سیما بھٹی پلازا کی جو لفٹ تھی نا، اس کے اندر میں نے جو نا وہ اوپر جاتے ہوئے اسٹیکر لگا دیا، اوپر جانے سے پہلے اسٹیکر لگا دیا، وہ چل جہاں جانا تھا ہو کر واپس آئے لفٹ میں نیچے آنے کے لیے، اور کسی نے وہ اسٹیکر پھاڑنے کی کوشش کی، وہ آدھا نکل گیا۔ آپ سمجھیں مطلب کیا تھا اس میں ایسا جو اس اسٹیکر کو پھاڑا گیا؟ آیت یہ تھی کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مشرک ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ آج سے نہیں، ہمیشہ سے مشرکین کا یہ طرز فکر رہا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے اتجل آلہاتنا الہا واحدا ان ھذا شیء عجاب، تو نے ہمارے اتنے سارے مددگاروں، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں کا ایک حاجت روا، ایک الہ بنا دیا؟ یہ تو ایسی بات ہے جو ہم نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی۔ ہمیشہ سے مشرکین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک اکیلا اللہ مددگار؟ وہ ان کو یہ عقیدہ سمجھ میں ایک دم نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو آپ مسلسل پڑھ کے سناتے رہو، اس کو تھوڑی سمجھ میں آنا۔ یاد رکھیں دعوت و تبلیغ کا بھی نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مشرکین سے سوالات کیے ہیں، امن خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے تخلیق ہے؟ کون ہے جو زمین اور آسمان میں تمہیں پناہ دیتا ہے؟ کون ہے جو بارش برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے سوالات کرتے ہیں،
سمجھانا کیا مقصود ہوتا ہے؟ سمجھانا مقصود ہوتا ہے جب سامنے والا آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ غور کرنا شروع ہوگا، اس کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا جس اللہ نے بغیر کسی مددگار کے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، جس اللہ نے بغیر کسی مددگار کے بارشوں کو اتارتا ہے، جو اللہ بغیر کسی مددگار کے کھیتوں کو اگاتا ہے، جو اللہ بغیر کسی مددگار کے زندگی دیتا ہے، موت دے دیتا ہے، جو اللہ بغیر کسی مددگار کے جو بھی کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرے مسئلے کے حل کی باری آئی تو میں کسی واسطے وسیلے کو کیوں ڈھونڈ رہا ہوں؟ شروع اس کو جو نا ہم نے اللہ کی عظمت اور بڑائی بتاتے جانا ہے، اسے خود بخود شرک سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے قرآن کی معزت، یہ ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن ایک دم سے رد نہیں کرتا، قرآن پہلے سوالات کرتا ہے، اللہ پہلے سوالات کرتا ہے، پہلے توجہ دلاتا ہے، جب آہستہ آہستہ جو نا توجہ ہونا شروع ہوتی ہے نا پھر جو نا رد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری یعنی کہ بات کہ حقیقی معنوں میں قرآن پڑھنے سے، جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا شفا کا جو معاملہ، دیکھو صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر لے کے آئے، یعنی میڈیکل کی کتاب کے اندر لے کر آئے، علاج کی کتاب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب النفس فی الرقیہ، دم کرتے وقت، بھائی دم کرتے وقت تھتکارنے کا بیان۔ کس کا بیان؟ نفخہ کے معنی ہوتا ہے پھونکنا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ہے نا قرآن میں کہ قیامت کے دن وہ سور پھونکا جائے گا، اور نفخہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسی پھونک مارنا کہ جس میں تھوک بھی ساتھ آئے۔ اب بھائی سمجھ رہے ہیں؟ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب النفس فی الرقیہ، دم کے اندر یعنی دم ایسے کرنا چاہیے۔ اب پھر اس کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 5749۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے جسے انہیں طے کرنا تھا۔ راستے میں انہوں نے عرب کے قبیلے میں پڑاؤ کیا اور چاہا کہ قبیلے والے ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، اسے علاج کی ان سب نے ہر طرح کوشش کر ڈالی، لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر انہی میں سے کسی نے کہا، یہ لوگ جنہوں نے تمہارے قبیلے والوں کے پاس پڑاؤ ڈال رکھا ہے، ان کے پاس چل کے پوچھو، شاید کوئی علاج جانتا ہو۔ چنانچہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہا، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کا علاج جانتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں واللہ میں اس کا علاج جانتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہماری مہمان نوازی کرو، تم نے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں بھی اس وقت تک اس چیز کا علاج نہیں کروں گا جب تک تم میرے لیے اس کی اجرت طے نہ کر لو۔ چنانچہ ان لوگوں نے 30 بکریوں پہ معاملہ طے کیا۔ اب وہ ساتھ روانہ ہوئے، یہ زمین پر تھوکتے جاتے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جاتے، اور کیفیت یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ اس سردار کی جو نا طبیعت بالکل صحیح ہو گئی اور وہ تکلیف سے باہر آ کر چلنے پھرنے لگ گیا۔ پھر وعدے کے مطابق قبیلے والوں نے ان کو 30 بکریاں یعنی ادا کر دیں، اور لوگوں نے کہا ساتھ والوں نے کہ اس کو تقسیم کر لو، تو انہوں نے کہا ابھی نہیں، ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوری صورتحال آپ کے سامنے بیان کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا، ان کو تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ، اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ اچھا دیکھیں، وعلیکم السلام۔ اچھا دیکھیں، یہاں نا 3 باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ پہلی، بھائی سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟
قرآن کہ بھائی وہ اس کو بچھو نے کاٹا، اور جب بچھو نے کاٹا وہ کیا چیز ہے؟ زہریلی. نہیں سمجھے بھائی؟ اس کو بچھو نے کاٹا وہ کیا چیز ہے؟ زہر ہے نا وہ. تو پتہ یہ لگا کہ سورہ فاتحہ سے زہریلی امور کے اوپر دم کیا جا سکتا ہے. زہریلے امور آسان سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ مچھر کا کاٹا بھی زہر ہے. نہیں سمجھے؟ یہ کسی کو ڈینگی ہو گیا، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کو. لیکن یاد رکھیں اس بات کو، جب فزیکل ریئیکشن سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تب پہلے کیا بتایا گیا؟ اے قرآن والو، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارو، لہذا علاج کیا کرو. جب علاج کی طرف خدا آپ نے توجہ دلائی تو اس کے علاج کی طرف بھی جانا ہے، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے، اور کوئی رٹے نہیں چلیں گے. پھوکا پھاک یہی پڑھ رہا، وہ پڑھا بڑا سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، پڑھے چلے آ رہا، تھوکے آ رہا، پھوکے آ رہا، پھو پھو پھو. وہ صحیح نہیں ہو رہا، بعد میں اس کا بھی اعتقاد جاتا رہا دین سے، اس کا بھی اعتقاد جاتا رہا، کیونکہ وہ تھا ہی نہیں اس کا علاج. اعتقاد اسی لیے گیا نا، پہلے خود نے غلط کیا، پھر دوسری غلط بات کی طرف گیا. نمبر 1. نمبر 2، کیا قرآن پڑھنے یا دم کرنے کی کوئی اجرت ہوتی تھی؟ اگر ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ نہیں چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے پہلے مسئلہ پوچھیں گے. ہمارے باقاعدہ کاروبار بنا رکھا ہے اس چیز کو. فلاں صاحب دم کرتے ہیں، فلاں صاحب علاج، اتنے پیسے لیں گے. کیوں لیں گے؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ بھائی شریعت نے ایسا کوئی معاملہ، ہاں ایک آدمی محتاج ہے یا ایک آدمی کو ہم نے اس چیز کے لیے وقف کر رکھا ہے کہ جی وہ کرے گا، یہ اس کے کمانے کا سارا وقت ہی ہم نے اس سے لے لیا ہے، پھر وہ ایک بات دیگر ہے کہ جی اب اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، دم جھاڑ کے تو پیسے کس بات کے لے رہا ہے بھائی؟ اول ایک چیز کو سمجھ لیں، ایک بات کو سمجھ لیں، وہ کیا ہے؟ ابھی آج کل ایک نئی چیز نکل گئی ہے، راکی. راکی بھائی، رقیہ کہتے ہیں عربی میں دم کو، راکی دم کرنے والا. اب وہ عربی میں راکی، ابھی کوئی نیا ڈرامہ شروع کیا ہے کہ پکڑ میں نہ آئے بات کسی طرح. بھئی کیا ہے؟ پرانے وقتوں میں جو ہم کہتے تھے دم جھاڑ کرنے والا، وہ یہی ہے. اب اس کو ذرا عربی میں بول لیں، ذرا اور عزت دے کے، راکی. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ یاد رکھیں اس بات کو. میں نے عرض کیا نا، ڈاکٹر معالج، ڈاکٹر کیا؟ معالج. عربی میں ہم کہتے ہیں علاج کرنے والا. وہ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹروں فیس دیتے ہو؟ ہاں. کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے اس کو اس کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ ورنہ کیا ہم اپنے ارد گرد ایسے MBBS بھائیوں کو نہیں جانتے جو ڈاکٹر ہیں لیکن اپنے باپ داداؤں کا کاروبار کر رہے ہیں؟ ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کو یہ مرض ہے، آپ اس کے علاج تجویز کر دیں گے. آپ مرض کی تشخیص کر لیں گے کہ مرض یہ ہے، علاج تجویز کر دیں گے کہ یہ آپ کا علاج ہے. علاج کون کرتا ہے؟ وہ میں کرتا ہوں نا. نہیں سمجھے بات کو؟ بھائی مثالی طور پہ فوڈ پوائزن ہو گیا، اس نے تشخیص کر لی آپ کو فوڈ پوائزن ہوا. فلیجل کی اور فلاں کی اور وہ 2 ڈرپیں لے کر آ جاؤ. لے کر آیا وہ 2 ڈرپیں، ڈاکٹر لگا کے لیٹ گیا. ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کس کو لگتی ہیں ڈرپیں؟ وہ مریض کو لگیں گی نا بھائی. مریض کو بیماری، اس کو یہ علاج یہ کرے گا نا اپنا. اچھا یہ منع کر دے ڈاکٹر صاحب میں ڈرپ سے الرجک ہوں. ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ انجیکشن سے الرجک ہوتے ہیں، بعض ڈرپ سے ہوتے ہیں، بعض گولیوں سے ہوتے ہیں، بعض سیرپ سے ہوتے ہیں. نہیں پیا جاتا ان سے سیرپ، بعض سے گولی نہیں کھائی جاتی. ایسا تو وہ اس کا نیول بتائے گا. اچھا ڈرپ نہیں، ٹھیک ہے، یہ لو پانی لے کے آؤ، اس میں نمک ملاؤ، اس میں یہ ملاؤ، پی جاؤ. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ یہ تھوڑی ہوگا اچھا ڈرپ میں پھر وہ پورا بنا بنو کے خود پی گیا، خود ڈکار گیا. ہوا ایسے ہوتا ہے کیا ہو بھائی؟ اس پہ آسیب ہو گیا، یہ پڑھنا ہے. تو کیوں پڑھ رہا بھائی؟ یہ پڑھے گا نا. پڑھنا کیا وہ اس کو بتا دے بھائی. پڑھنا کیا ہے وہ تو اس چیز کا جانتا ہے نا کہ بھائی اس چیز کا. جیسے دیکھو یہ صحابی جانتے تھے نا اس چیز کو، بتایا کیوں نہیں کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی؟ یا وجہ یہ تھی
وہ یہودی ہے اور ابھی ہم نے پڑھا ولا یزید الظالمین الا خسارا، وہ کتنا ہی پڑھتا رہتا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پڑھا نا ابھی ہم نے کہ یہ شفا کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. مومن نے پڑھا، ابو سعید خدری کون ہے؟ مومن نے پڑھا، شفا ملی. سمجھے کچھ بات کو؟ اچھا، پھر اس سے پتہ لگا ہر ایرا گیرا نتھو خیرا نہ تو علاج بتا سکتا ہے نہ علاج کر سکتا ہے. یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے. ہمارے یہاں بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ معذور ہے، پڑھنا نہیں جانتا، اس پہ دوسرا پڑھے گا. ہاں بھائی، اس پہ دوسرا پڑھے گا. جیسے کہ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے لڑکوں پر آیت الکرسی پڑھتے تھے. جو پڑھنا نہیں جانتے تھے آیت الکرسی پڑھتے تھے. اب جو اگر مثال کے طور پہ پڑھنا نہیں جانتا اس پہ پڑھا جائے گا. اب یہاں دو علیحدہ باتیں ہیں. بھائی یہ نماز پڑھنا نہیں جانتا، اس کی نماز مولوی صاحب پڑھتے ہیں کیا؟ بتاؤ. یہی کہا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے تو فی الحال اٹھک بیٹھک تو شروع کر، آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کر. ثنا سیکھ لے، تعوذ سیکھ لے، تسمیہ سیکھ لے، سورہ فاتحہ سیکھ لے، سورت سیکھ لے، رکوع کی تسبیحات سیکھ لے، سجدے کی تسبیحات. آہستہ آہستہ سکھا جاتا نا. یہ تھوڑی نہیں اب تو نماز نہیں پڑھے گا، یا یہ تھوڑی تیری نماز میں پڑھ لوں گا. بھائی اگر مثال کے طور پہ یہ آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتا، یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، جو اس چیز کا علاج ہے، اس کو جو شرعی مسئلہ وہ ہوا ہے، جو اس کا علاج ہے، یہ پڑھ رہا پھونک رہا. اب یہ کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ یہ پڑھے گا. اور سمجھے اس بات کو. دوسری بات یہ ہے کہ اہلیت والا بتائے گا، غیر اہل بندہ، نا اہل بندہ نہیں بتائے گا. بھائی کیا ہوا؟ فلاں عامل صاحب، وہ عامل صاحب ہوا داڑھی کٹا عامل صاحب، عامل صاحب نماز نہیں پڑھتے، عامل صاحب روزہ نہیں رکھتے، عامل صاحب مشرک ہیں ماشاءاللہ. بھائی نہیں سمجھے؟ یہ بتائیں گے عامل صاحب خطرناک بدعتی ہیں. او کیا ہوا؟ یہ پانی چھڑک لو چار کونوں پر، پانی چھڑک لو، کچھ جادو کر رہے ہیں. سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ بھئی کون سے عامل ہو تم؟ تو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ سوال کرنا، یعنی کہ پہلے آپس میں ان کا اختلاف ہونا کہ نہیں ابھی ہم یہ مال ہمارے لیے جائز ہے نہیں ناجائز. کیوں؟ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک صفت یہ بیان کی ہے، وہ اللہ کی آیتوں کے لیے، اللہ کی آیتوں کو پڑھنے کے لیے معمولی سی قیمت لیا کرتے تھے. اللہ نے یہودیوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے نا سورہ بقرہ میں کہ قرآن پڑھ، یعنی کہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے وہ اجرت لیتے تھے. اللہ نے یہ مذمتی طور پہ کہا، ان کی تعریف تھوڑی کی کوئی اس جملے کو کہہ کے. تو دین کے کسی بھی معاملے میں اجرت لینا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس آدمی کو اس چیز کا پابند کر دیا ہو، اس کو اسی پر بٹھا دیا ہو. جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں آپ دیکھیں، بلکہ میں یہاں چلیں یہ اشارہ لے لیں پھر میں آگے کی بات سمجھاتا ہوں کہ جی آپ یہ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے تنخواہیں مقرر کی. وہ لفظ ہم سنتے ہیں نا وظیفہ، وہ تنخواہ ہے بھائی، تو سیدھا لفظ بولو. جبھی تو مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہمارا والا یہ کہہ رہا ہے فوجیوں کی تنخواہیں جائز نہیں ہے. وہ وظیفہ سن کے نہیں سمجھے بات کو. اچھا یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں. اچھا جی اب بھائی کیا ہوا؟ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ایک شرعی مسئلہ 10ویں پارے کے اندر اور سورہ انفال کے اندر ہم پڑھتے ہیں. سورہ انفال کی پہلی آیت لے لو یار، یسألونک عن الانفال، یہ آیت لے لو. یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ مال غنیمت کا مسئلہ کیوں آیا شریعت؟ یہی ہمیں بات سمجھا دے گا ساری کہ بھائی مجاہدین کے لیے بھائی مال غنیمت جہاد کرتے ہوئے کفار کو مارنے کے بعد، یعنی وہ جو ان کا سامان جو بچ جاتا ہے لڑائی کے دوران، مثال ہے ان کے ہتھیار، گولیاں، ٹینکیں، ان کے خیمے، میڈیکل کی کٹس یا اور اس طرح کی یونیفارم اور جو بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بچ جاتی ہیں، تو وہ کہلاتا ہے مال غنیمت. کیا کہلاتا ہے؟ اور اس مال غنیمت کے لیے شریعت نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ وہ مجاہدین کے اندر جو وہاں جہاد کے لیے گئے تھے ان میں برابری سے وہ تقسیم ہو جائے گا، سوائے اس کے
کہ کسی چیز میں کوئی کسی شخص میں کوئی خصوصیت ہے. جیسے کہ ایک آپ کی فوج میں آدمی ہے اسنائپر, دور سے نشانہ لینے کا ماہر ہے, ٹھیک ہے, اب وہاں سے مل گئی ایک اسنائپر ہائی کوالٹی کی, اب وہ اسنائپر اٹھا کے کس کو دے دی؟ ایسے بندے کو جس کو رائفل بھی صحیح چلانی نہیں آتی. تو یہ تو کوئی تک نہیں ہے نا. تو اس کو مسلمانوں کا جو امیر ہے, مسلمانوں کا جو لیڈر ہے, وہ اٹھا کر دے گا اس اسنائپر کے ہاتھ, لے یہ خصوصاً تیرے لیے, اس کا استعمال تو کرے گا. حالانکہ بظاہر تقسیم میں وہ سب کے درمیان جانی چاہیے نا, لیکن نہیں, وہ اس کو ملے گا. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا نا کہ تو کسرا کے کنگن پہنے گا. حالانکہ کسرا کے کنگن برابری سے سب میں تقسیم ہونے چاہیے تھے نا, نہیں سمجھے کچھ بات کو, لیکن تو کسرا کے کنگن پہنے گا. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب فارس فتح ہوا اور کسرا مارا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلوا کے اس کو سب کے سامنے, اور وہ اس کے بازو کٹوا کے اور وہ نکلوا کے اس کو وہ کنگن کا تو پہن, اللہ کے نبی نے تیرے لیے کہا تھا تو پہنے گا. اور سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو غور طلب نکتہ ہے کہ اگر کوئی یہ تنخواہوں کا, اجرتوں کا کوئی سلسلہ ہوتا تو یہ مال غنیمت کی بحث ہوتی. ابھی بتائیے, یہ تنخواہوں یا اجرتوں کا کوئی سلسلہ ہوتا تو یہ مال غنیمت کی کوئی شریعت میں بحث آتی؟ سوال ہی نہیں آتی. ایک آدمی باقاعدہ گورنمنٹ امپلائی ہے, گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے, وہ کس بات کی بھائی کوئی چیز اس کو دی جائے گی؟ سب گورنمنٹ کے خزانے میں آئے گا. اب آپ دیکھیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو آپ نے تنخواہیں بھی مقرر کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد پر جاتے تھے, آج گئے کل آ گئے, آج گئے ایک ہفتے بعد آ گئے, آج گئے ایک مہینے بعد آ گئے. اس سے بڑی تو کوئی مہم نہیں ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس سے بڑی کوئی مشن, اس سے بڑی کوئی مہم نہیں تھی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو صرف یہ تستر کی فتح یابی میں صحابہ کو پورا سال لگ گیا تھا. روم کی فتح یابی میں ایک زمانہ لگا انہیں. تو یہاں عرض کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے بالکل دور ہو گئے اور ان کے گھر والوں کے کھانے پینے کے لالے پڑنا شروع ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گورنمنٹ کے خزانے سے ان کی تنخواہیں مقرر کی جو ان کے پیچھے ان کے گھروں پر جایا کیا کرتی تھی. اس سے ہمیں اس مسئلہ یہ پتہ لگا کہ ایک آدمی کو آپ نے مختص ہی اس کام کے لیے کر دیا ہے کہ بھئی وہ صرف قرآن پڑھائے گا, وہ صرف تبلیغ کرے گا, وہ صرف جہاد کرے گا, وہ صرف راکی, وہ صرف علاج بتائے گا. بھائی ابھی تو ہم اسی میں رکے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم تو اس کو, یعنی ہم تو کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ علاج کرے گا, یہ ثابت ہی نہیں ہے. علاج بتائے گا یہ ثابت ہے. بھائی دم بتائے گا کہ یہ کرنا ہے, یہ تھوڑی کہ پھوپا پھپا پھپا خود شروع ہو جائے, یہ تھوڑی ہوگا کوئی. تو اس حدیث سے ہمیں یہ نقطہ پتہ لگتا ہے. اور اس میں ایک تیسری بات سمجھیں. تیسری بات میرے بھائی یہ ہے, ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں وہ نماز مکمل ہوئی, لا بھائی نماز مکمل ہوئی, شروع, ذرا بھی اس کو کوئی مسئلہ ہوا شروع, ذرا بھی کوئی مسئلہ ہوا شروع. امام بخاری نے اسی کتاب الطب کے اندر باب قائم کیا, باب من لم یرک, اس شخص کے بیان میں جو دم نہیں کرتا, جو دم, سنو توجہ سننا, حدیث ہے 5752. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے, یعنی ہم صحابہ کے پاس, اور آپ نے فرمایا کہ خواب میں میرے سامنے سے امتیں گزریں, بعض نبی گزرتے ان کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی ہوتا, بعض گزرتے ان کے ساتھ 2 ہوتے, بعض گزرتے ان کے ساتھ پوری ایک جماعت ہوتی, اور کسی کے ساتھ کوئی جماعت نہیں ہوتی, وہ اکیلا ہوتا. پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا. میں سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی, لیکن مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں. پھر مجھ سے کہا کہ دیکھو, میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا ایک کنارہ ڈھانپ لیا. پھر مجھ سے کہا گیا ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. میں نے دیکھا ہر کنارہ یعنی کہ ڈھانپا جا رہا ہے,
اتنی پبلک ہوتی جا رہی ہے کہ ہر کنارہ جو نا وہ بھرتا جا رہا. کہا گیا یہ تمہاری امت ہے, یہ تمہاری امت ہے, اور اس میں 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. یہ آپ کی امت ہے, آسمان کا ہر کنارہ ڈھانپ لیا, یہ آپ کی امت ہے, اور اس میں 70,000 لوگ وہ ہیں جو بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. صحابہ یعنی انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول, ہماری پیدائش تو شرک پر ہوئی تھی, البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے, لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں لیتے ہوں گے, جو بدفعلی نہیں لیتے ہوں گے. بدفعلی کیا ہے؟ سنو, گھر سے باہر نکلا, آ کے دوبارہ بیٹھ گیا, کیا ہوا؟ گھر کے باہر انڈا پڑا ہوا تھا, لگتا ہے کسی نے جادو کروا دیا. کیا ہوا؟ رستے سے آ رہا تھا, کالی بلی رستہ کاٹ, واپس کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا. نہیں سمجھ, شیشہ ٹوٹ گیا, شیشہ منوسیت ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ یعنی اس کو کہتے ہیں بدفعلی لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. پہلی ان کے اندر بات کیا ہوگی؟ وہ کبھی بھی بدفعلی نہیں لیں گے کسی بھی بات سے. اور فرمایا وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے. کیا نہیں کرواتے ہوں گے؟ دم ہر بات پہ, ہر ذرا سا پھو 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 پھو. فرمایا وہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے, جلا کے علاج, ٹیٹو بنوانا, ایسی کوئی چیز نہیں کرتے ہوں گے, بلکہ ہر صورت میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوں گے. ابے انڈے کا خالق کون ہے؟ شیشہ کس نے بنایا تھا؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ ابے بھائی انڈا ٹوٹ گیا تو تجھے کیا ٹینشن ہے؟ کالی بلی کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے. جس اللہ نے تیری تقدیر مقرر کی ہے نا, یہ سب اسی نے تخلیق کیا ہے. تیری تقدیر کا فائدہ اور نقصان تجھے ملے گا, کسی اور کی تقدیر کا نہیں. نہ انڈے کی تقدیر کا, نہ کالے بلی کی, نہ فلاں کی, نہ الو کی. ہے بھائی, نام لے کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. الو منوس نہیں ہوتا, سفر کا مہینہ منوس نہیں ہوتا, نام لے کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہا؟ بھائی یہ قدیم جاہلیت کے ایام سے یہ بدعقیدگیاں چلی آ رہی ہیں. کوا دیوار پہ بیٹھا, مہمان آئیں گے, سب بکواس بات ہے. آپ کی تقدیر سے آگے اور پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو اللہ چاہے گا بس وہ ہوگا, یہ ذہن میں رکھ لیں. مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا, قرآن بتاتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ. بھائی بیماری کس کی طرف سے ہے؟ بیماری کا خالق اللہ, بیماری اللہ کی طرف سے. شفا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. مگر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ایسے بولتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے. حالانکہ وہ یوں بھی کہتے ہیں نا, اگر جب بھی اللہ مجھے بیماری دیتا ہے اللہ ہی شفا دیتا ہے, تب بھی بات بالکل درست تھی. کیا غلطی تھی اس بات میں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ اللہ کی انتہائی تعظیم ہے, انتہائی ادب ہے اللہ کا کہ بیماری کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ جانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے. ہمارے والے کا حال دیکھو آپ ذرا, اولاد ہوئی, غوث پاک کی کرپا ہے. بھائی انڈیا والا تو ایسے ہی بولتا ہے, انڈیا والا تو مسلمان بھی کرپا ہی بول رہا ہوتا ہے. غوث پاک کی کرپا ہے, لیکن مر جائے تو اللہ نے میرا نصیب پھوڑ دیا. مشرک اور مواحد کا فرق سمجھو. اولاد دی تو قبر والے نے, گھوڑے نے, تازیے نے, علم نے. اولاد دی تو انہوں نے, لیکن اگر مر جائے تو اللہ نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا, میری بیٹی چھین لی. یعنی برائی کو منسوب کیا اللہ کی طرف اور اچھائی کو غیر اللہ کی طرف. مومن کا اسلوب کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیمار جب بھی میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے.
دیکھو مومن اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ اسے پتا ہے برائی کا خالق بھی اللہ ہے. یہ توحید کو جاننے کی نعمت ہے. آپ سمجھیں فرمایا 70,000 بندے وہ ہیں جو بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے, بدفعلی نہیں لیتے ہوں گے, دم جھاڑ نہیں کراتے ہوں گے, داغ نہیں لگواتے ہوں گے, یعنی آگ سے علاج نہیں کراتے ہوں گے, ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوں گے. یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں سے ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ان میں سے ہے. ایک اور شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہوں. فرمایا نہیں, عکاشہ بازی لے گیا, عکاشہ بازی لے گیا. کیا ہے عکاشہ بازی لے گیا؟ آپ کو پتا شارحین حدیث کیا کہتے ہیں؟ شارحین حدیث یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو جملہ تھا نا کہ یہ تینوں باتیں وہ اللہ کی ناراضگی والی ترک کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے, عکاشہ نے جو فوراً آگے بڑھ کے کہا تو اللہ کہتا ہی کیا, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. سابقین اولین کو اللہ پہلے کیوں رکھتا ہے؟ سبقت کرنے والوں کو اللہ پہلے کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ نتیجے کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھتا ہے. جو ہمارا والا ہے نا, کوئی بھی دین کے کام پہ عمل کب کرے گا؟ جب اس کو فائدہ دیکھے گا. نہیں سمجھے؟ فائدہ جب تک نہیں نظر آ رہا ہو نا, دین پہ بھی عمل نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. لیکن صحابہ کرام میں یہ حضرات اتنے زبردست تھے, فوراً آگے بڑھ کے اللہ کے رسول. حالانکہ سوچو وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بعض بیماریوں کا علاج ہوتا ہی جلا کر تھا, یعنی اوزار کو گرم کیا جاتا تھا. پھوڑوں کا علاج تو خصوصی طور پہ جلا کے ہوتا تھا. وہ پھوڑے جو اندر جڑیں بناتے ہیں نا, وہ دانے جو جسم کے اندر جڑیں بناتے ہیں, اوپر سے سلاخ کو گرم کیا جاتا تھا اور اس کو اندر تک جلایا جاتا تھا تاکہ جڑیں جل جائیں اور وہ دوبارہ نہ بنے. علاج ہی ان کے پاس یہ تھا. مگر اس کے باوجود اللہ کا بندے نے بغیر سوچے کہ بس اللہ کس بات پہ راضی ہو رہا ہے, اس بات پہ فوراً کیا کہا, اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں. یہ ہوتی ہے دیکھو بات. ہمارا والے کا وہ نماز پڑھا کیا ہے تو نے, چوچو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا یا نہیں, پھیرا پھاری پہلے شروع ہو گئی. اللہ کی قسم بڑا یار افسوس ہوتا ہے. پھر اس پر سونے پہ سہاگا. آپ دیکھیں یہ تو ایک مسئلہ یہ تو تھا ہی, پھر اس سے زیادہ خطرناک چیز کو آپ سمجھیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, پہلے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں وہ آپ کی دلچسپی کے اوپر. 10 اپریل 2020 کو ہم نے تعویذ اور قرآنی تعویذ کی شرعی حیثیت کے عنوان سے نا 1.5 گھنٹے یا 1 گھنٹے کی پوری تفصیلی ویڈیو دلائل کے ساتھ اور سامنے والے جو دلائل دیتے ہیں ان کے جوابات کے ساتھ پوری ایک تفصیلی ویڈیو جو نا چینل پہ اپلوڈ کیا. آپ بھائی دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ لیجیے گا. میں صرف چند چیزیں بس آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ تفسیر قرطبی ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 746 ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کلام عرب میں تمیمے سے مراد قلادہ ہوتا ہے, یعنی گلے میں ڈالنے والی چیز. تمیمہ یہ لفظ کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے. قلادہ اسے تمیمہ کہا جاتا تھا. یہ قلادہ کیا ہے؟ گلے میں ڈالنے والی چیز. کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ نظر لگنا, نظر یا مصائب ہوتے ہیں نا, تکلیفیں آنا, ان کی انواع یعنی قسمیں. کہتے ہیں نظر لگنا یا ہر قسم کی تکلیف کی قسموں میں ان کے خوف سے وہ لوگ کیا کرتے تھے, گلوں کے اندر جو نا قلائد لٹکایا کرتے تھے. قلائد تمیمہ جس سے یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ جب یہ لٹکا لیا گیا تو اب میں پناہ میں آ جاؤں گا, اب میں اس چیز سے محفوظ ہو جاؤں گا. توجہ سنیے گا, توجہ سے. تو اس قلادے اور تمیمے کو انہوں نے کیا سمجھا, سنو ذرا بات کو. عربی زبان میں اوز کہتے ہیں پناہ کو, اوز زال کی قرت کے ساتھ. کس کو کہتے ہیں؟ پناہ کو. معاذ پناہ دینے والا, معاذ کے معنی پناہ دینے والا. تعویذ جس سے پناہ لی جاتی ہے, تعویذ جس سے پناہ لی جاتی ہے, یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے ہم پناہ لے رہے ہیں, اسے کہتے ہیں
تعویز. اب عرب اسے کہتے تھے تمیمہ. کیا کہتے تھے؟ اب اگر ہمارا والا بھی ڈائریکٹ تمیمہ بول دے گا تو پکڑا جائے گا نا. نہیں سمجھے کچھ بات؟ کہ یہ تو بھائی جاہلیت کے مشرکین کا طریقہ تھا, پکڑا جائے گا نا. اس لیے ہمارے والے نے نام تبدیل کر کے کیا رکھا؟ جیسے اس کی مثال دوں, بھائی صدقہ ٹھونسنا تھا تو نام بدل کے اس کو رکھ دیا نیاز. نہیں سمجھے؟ سود کھانا تھا, نام بدل کے اس کو رکھ دیا بینک چارجز. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اسی طریقے سے وہ تعویذ والا کاروبار کرنا, تمیمے والا کاروبار کرنا تھا, نام کیا رکھ دیا؟ تعویذ. نئی چیز. جیسے ابھی میں نے بتایا نا دم کرنا, راکی. کوئی ہمارے اندر عقیدت آ جائے گی سنتے کے ساتھ ہی, راکی عربی میں, ابے دم جھاڑ کرنے والا راکی. وہ کہتے ہیں کہ وہ خوف کی وجہ سے ان قلائد کو گلوں میں لٹکاتے تھے. تو گویا حدیث میں معنی ہوا کہ جو کوئی اس تکلیف کے ڈر سے گلے میں لٹکاتا ہے جس کے نازل ہونے کی امید یعنی ہو, یا کہ وہ مصیبت نہ اس کے آنے سے پہلے لٹکاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت نہیں دیتا. یعنی حدیث وہ بھی ہم پڑھیں گے. اور یہ سب اس سے ڈرانا ہے جو اہل جاہلیت تعویذات اور قلائد لٹکانے کا عمل کرتے تھے اور یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ انہیں بچاتے ہیں اور ان سے آزمائش اور مصائب کو پھیر دیتے ہیں. حالانکہ مصائب اور پریشانیوں کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں پھیر سکتا. وہی عافیت عطا فرمانے والا ہے اور وہی مبتلا کرنے والا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمل سے منع فرمایا جو دور جاہلیت کے اندر وہ کیا کرتے تھے. یہ سمجھ گئے؟ اچھا, اس کے بعد اب ذرا آگے دیکھیے گا. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے, اس کی جلد نمبر 6 کا اور صفحہ نمبر ہے 128. اس کے اوپر یہ حدیث ہے 7501. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا, تمیمہ سمجھے, تعویذ, جس نے تمیمہ لٹکایا اللہ اس کے مقصد کو کبھی پورا نہ کرے. دیکھو بد دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے کہ جو تعویذ لٹکاتا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص یعنی کہ تمیمہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے. اور جس نے گونگا لٹکایا, گونگا سیپ دیکھیے اپنے, سیپ سمندری سیپ ہوتی ہے, عرب اس کو جادو کی نیت سے لٹکایا کرتے تھے کہ یہ لٹکا لیں گے جادو نہیں ہوگا. جیسا ہمارا وہ یا وہ ان کا سلیب, دونوں سے پوچھو, سلیب والے سے پنجے والے سے, دونوں سے پوچھو کیوں لٹکاتے ہو, کیا فائدہ ہے اس کو. پہلے تو وہ والی ڈرامے بازی کرے گا, ہم حسینی دنیا میں پھیلے ہوئے, پہلے تو یہ والی ڈرامے بازی کرے گا. پھر اصل پوچھو نہیں, تمہاری جو کتابیں ہیں وہی کیا بتاتی ہیں, یہ کیا ہے, کیوں لڑے. اب جو وہ بتانا شروع کرے گا نا, وہ عیسائی سے پوچھو, وہ جو بتانا شروع کرے گا سیم ایک ہوگا. جس میں ابھی ہمارے موضوع سے متعلقہ کیا بات ہے, یہ آصب نہیں ہوتا. عرب اس کے لیے وہ گونگا لٹکایا کرتا, جیسے ہمارے نہیں, جب چوچوں نے رکشا خریدا, رکشے کے نیچے چپل لٹکا دی. یہ وہی جاہلیت کا وہی عقیدہ اور نظریہ ہے. گھر کے باہر گھوڑے کی نال لگا دی. مطلب گھوڑا بھی کبھی کبھی حیرت کرتا ہوگا کہ مجھے یہ کتے کی طرح مارتا ہے, یہی میں نے پیدا ہوا ہوتا, میں اس سے نہیں بچ پاتا. ابے میرے پیر کا نکلا ہوا, اس کو لگانے سے یہ کیسے بچے گا. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو. سنو ذرا بات. فرمایا اسی طریقے سے حدیث نمبر 7502 ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس وقت میرے بازو پر نا دھاگا بندھا ہوا تھا. بازو کا تعویذ, بلڈ پریشر کا بیلٹ, بلڈ پریشر کا کلپ. نہیں سمجھے کچھ بات. میرے بازو پر نا زرد رنگ کا ایک دھاگا بندھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ میں نے کمزوری کی وجہ سے باندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کاٹ کے پھینک دے, اسے کاٹ کے. سمجھ میں آئی بات ہے. یہ ہم جو بھائیوں کو کہتے ہیں نا کاٹو مسجد کے ڈبے میں ڈال دو, تو ہم تو اس ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مسجد کے ڈبے میں ڈال دو کہ اس میں قرآن آیت لکھی ہوئی نہ ہو. ورنہ اللہ کے رسول نے تو سیدھا سیدھا کہا کاٹو پھینک دو, کوئی ڈر کوئی ٹینشن کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات ہے. تو ہمارے یہاں بہت سو گھروں سے نا تعویذ وغیرہ کوئی چیز نکل جاتی,
بھائی اس کا کیا کرنا ہے, نہیں سمجھے کچھ بات, وہ ڈر رہا ہوتا اس سے, بھائی اس کا کیا کرنا ہے. تو ہم صرف اس ڈر کے ایسا کہ اس میں قرآن آیت نہ لکھی ہوئی, ہم یہ کہتے ہوئے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں, کیونکہ پانی میں نہیں ڈال سکتے جب بھی بے حرمتی ہے, زمین میں دبا سکتے جب بھی کچھ بھی کر لو, بے حرمتی نا, قرآن ہے نا لکھا ہوا, تو ہمیں بولا مسجد کے ڈبے میں ڈالتا ہے. اچھا جی, اسی طرح حدیث نمبر 7503 ہے, یہ یعنی کہ عیسیٰ ابن ابی لیلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, ان کے پاس انگارے رکھے ہوئے تھے. میں نے یعنی انگارے رکھے ہوئے تھے مراد یہ کہ نہیں مطلب بندے کو ملیریا ہو جاتا ہے, اسے سردی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ ہیٹ لیتا ہے, تو وہ اس ٹائپ کا انہیں مرض ہوا تھا اور وہ انگارے رکھے ہوئے تھے, انہیں سردی لگ رہی تھی, وہ ہیٹ لے رہے تھے. سنو توجہ سننا. تو یہ عیسیٰ بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا آپ کوئی تعویذ کیوں نہیں لٹکا لیتے, اب بھائی آپ تعویذ کیوں نہیں لے لیتے, ہمارا یہ برہانی سینٹر میں سین ہوا, اس کو گردن توڑ بخار ہو گیا بچے کو, اسے بجائے ڈاکٹر کے پاس لے آنے کو اس کو لے گئے دم درود والے, انہوں نے بھی تعویذ ڈال دیا گلے میں, وہ بیچارہ اگلے دن صبح بچہ مر گیا, بڑا فساد ہوا تھا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, بھائی وہ اس کے اوپر وہ اثرات نظر آ رہے ہیں بیماری کے, تو اس کو تعویذ گنڈے پھوکا پھاکی پہ لگا رہا. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے, اے قرآن والوں, اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کا علاج نہ ہوتا رہا, علاج کیا کرو, اللہ کے رسول علاج کرنے کا حکم دے رہے ہیں, تو علاج چھوڑ رہا. تو سنو, کہا آپ کوئی تعویذ کیوں نہیں لٹکا لیتے, انہوں نے جواب میں کہا اس سے موت زیادہ بہتر ہے, اسی بیماری میں مر جاؤں یہ زیادہ بہتر ہے اس کی بنسبت کہ میں تعویذ لٹکاؤں. فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, من اللہ کا شیئن فقط وکل الیہ, جو شخص کوئی بھی چیز لٹکائے اللہ اس کو اسی کے بھروسے چھوڑ دیتا ہے. میں نے آیت الکرسی لٹکائی ہے اپنے گھروں میں, برکت ہوگی, اب تو اسی کے بھروسے ہے. میں نے لوہے قرآنی لٹکائی ہے, اس سے خیر و برکت ہوتی ہے, اب تو اسی کا بھروسہ ہے. میں نے سورہ یاسین لٹکائی ہے, اب تو اسی کا بھروسہ ہے. میں نے قرآن رکھ دیا ہے, قرآن دکان میں نا, سے برکت ہوتی ہے, اب تو اسی کے بھروسے ہے. من اللہ کا شیء, جو کوئی چیز لٹکائے اللہ اس کو اسی کے بھروسے, جس نیت سے آپ نے جو چیز بھی لٹکائی ہو اللہ آپ کو اسی کے بھروسے چھوڑ دے گا. اب مانگ اسی سے مانگتا رہے. پھر ہوتا کیا ہے, پھر ہوتا یہ ہے, نہیں بھائی میں دیکھو چلا گیا نا اس کے بھروسے, اب کیا ہوتا ہے ذرا دیکھنا. نہیں بھائی آپ نے کیا بات کر دی یار, میں وہ تعویذ پہنتا ہوں, میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, جیسی اتارتا ہوں میں, بھائی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے یار, آپ کو کیا پتا, ہمارے پورے گھر والوں سے پوچھ لیں آپ کسی سے بھی, کیونکہ جب آپ اس کے بھروسے چلے گئے تو اصل میں آپ ابلیس کے بھروسے چلے گئے. وہ جو شروع میں ہم پڑھے تھے نا اللہ کی طرف سے شفا اور رحمت, وہ تو ختم ہو گئی نا, اللہ نے وہ تو آپ پہ سے اٹھا لی, آپ نے تو اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا. آپ نے 2 ٹکے کے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا, آپ نے 2 ٹکے کے پنجے پہ بھروسہ کر لیا, آپ نے اس سلیب پہ بھروسہ کر لیا, آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر بھروسہ کر لیا, گھوڑے کی نال کے اوپر چپل لٹکا لی. یار اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا. عقیدے کا گھٹیا پن تو دیکھو آپ ذرا, چپل لٹکائی آپ نے, اب چپل آپ کو مصیبت سے بچائے گی, کیا عقیدے کا گھٹیا پن. یہ حدیث نمبر 7504 ہے. ام ناجیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب کے پاس گئیں, ان کے چہرے پر حمرہ ایک وبائی مرض ہوتا ہے, وہ یعنی اس میں بخار ہوتا ہے اور سرخ دانے نکلنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہمارے ہاں خسرہ کہتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے اس بیماری میں ان کے پاس گئی, انہوں نے تعویذ باندھا ہوا تھا, انہوں نے تعویذ باندھا ہوا تھا. وہاں میں بیٹھی اور اتنے میں عبداللہ ابن مسعود وہاں آ گئے. گھر میں کھجور کا ایک تنا رکھا ہوا تھا, انہوں نے تمیمہ دیکھا, تعویذ دیکھا, تب وہ اس کے پاس آئے, اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دی, پھر اپنے آستینوں اوپر چڑھا کر ان کے پاس آئے اور اس تمیمے کو ان کے گلے میں سے پکڑ کر کھینچ کے, یعنی اتنی زور سے کھینچا کہ زینب کا چہرہ گویا زمین سے جا کے ٹکرا تھا, وہ تمیمہ ٹوٹ گیا.
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکل گئے. جب واپس آئے تھوڑی دیر بعد تو فرمایا عبداللہ کے خاندان کا ہر شخص اس شرک سے پاک ہو چکا ہے. عبداللہ کے خاندان کا ہر شخص اس شرک سے پاک ہو چکا ہے. پھر اس کو باہر لے آ کر وہ دیوار کے پیچھے پھینک کر آئے اور فرمایا زینب تم یہ تعویذ کیوں پہنتی ہو؟ تم یہ تعویذ کیوں پہنتی ہو؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہر قسم کے دم، ہر قسم کے تعویذات اور ہر قسم کا تولیہ، جادو کی ایک قسم ہوتی ہے، آپ اس سے منع فرمایا کرتے تھے. ام ناجیہ نے کہا اے ابو عبد الرحمن دم اور تعویذات کو تو ہم جانتے ہیں، یہ تولیہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تولیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کرواتا ہے، یعنی جادو، گھروں کو اجاڑنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ باقاعدہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو کہنے لگے تجھے چاہیے، یعنی تو نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ حضرت جاہلیت کے اندر ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، مجھے نظر لگ گئی، میری الٹی آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو گیا، میں اس کو پہن لیتی ہوں، میری آنکھ سے پانی بہنا بھی بند ہو جاتا ہے، تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے. میں اس کو اتار دیتی ہوں، میری آنکھ میں تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے، پانی بہنا بھی شروع ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر کہا اللہ کی بندی تجھے اتنا کافی تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بیان کرا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے ایسے شخص کے لیے کہ وہ یہ پڑھے عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. بس اب آپ یہ دیکھیں کہ حدیث نمبر 7513 عقبہ بن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ وہ 10 آدمیوں کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 افراد سے تو بیعت لے لی، ایک کو روک دیا، ایک سے آپ نے بیعت نہیں لی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس آدمی کی آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے، اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ہم باہر لے کے گئے، اس کا تعویذ کاٹ کر اتار دیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے. آپ نے اس سے بیعت کی اور فرمایا جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک. کیونکہ بات بالکل واضح ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ ایک جو کام ہے وہ یعنی تعویذ ہم کس سے لیتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعویذ ہم کس سے لیتے ہیں؟ اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعویذ تو ہے ہی اللہ کی ذات کے ساتھ. غیر اللہ سے تعویذ لینا یہ شرک ہے نا. اب اللہ کے ساتھ اس کو 2 ٹکے کی چپل کو شریک کر رہے ہو، یار تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. اب ہمارا ایک آخری قوم بچتی ہے انتہائی معذرت کے ساتھ. دیکھیں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اسلاف میں بعض بزرگ قرآنی تعویذات کے قائل تھے، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک ضعیف روایت سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے کہ وہ جو بچے پڑھنے کے لائق نہیں ہوتے تھے نا ان کے گلے میں آیت الکرسی لکھ کے لٹکا دیا کرتے تھے. مگر اس میں محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی جو راوی ہیں وہ مدلس ہیں اور روایت انہوں نے ان کے ساتھ بیان کیا، لہذا روایت ضعیف ہے. وہ تعویذ والی ویڈیو میں میں نے اس کی ساری تفصیلات بتا رکھی ہیں، وہ روایت ثابت نہیں ہے. تو لیکن اگر بالفرض ایک آدمی کی تحقیق میں یہ روایت کا ضعیف ہونا ہے ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور اب اگر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایسا شخص جو قرآن پڑھنے سے یا قرآن کا کوئی حصہ پڑھنے سے معذور ہے اس کا تعویذ بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیتا ہے اس روایت کی وجہ سے، تو ہم اس کے اوپر حکم تھوڑی لگا سکتے ہیں. اس کو ہم دیں گے بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اس کو ہم دیں گے عذر بالجہل، یعنی کہ بھائی اس کو پتہ نہیں تھا. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 15 ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد
ابراہیم بن یزید النخعی الکوفی، وہ کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر قسم کے تعویذات کو غلط سمجھتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہو چاہے غیر قرآن سے. اور نہیں سمجھے کچھ بات، صحابہ کرام کسی بھی تعویذ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، چاہے وہ قرآن سے لکھا گیا ہو چاہے وہ قرآن کے علاوہ کسی چیز سے لکھا گیا ہو. لہذا اس سے یعنی اس تفصیل سے میرا بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دیکھیں الحمدللہ قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر وہ شفا اور رحمت دو طرفہ ہے. پہلی کہ اس سے آدمی ہدایت حاصل کرتا ہے، اس ہدایت میں دل میں پوشیدہ جو امراض ہیں ان کا علاج ہوتا ہے. پھر دوسرا حصہ شفا کا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی امراض میں سے بعض چیزوں کا علاج بتایا، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیاطین اور جادوگر مایوس ہو گئے. تو اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ حدیث سے ہمیں جادو کا علاج پتہ لگ گیا. بھائی سورہ بقرہ، حدیث سے ہمیں زہر کا علاج، ابھی ہم نے پڑھا ہے صحیح بخاری کی روایت کہ حدیث سے ہمیں پتہ لگا بھائی زہر کا علاج سورہ فاتحہ. نظر لگنے کا علاج اذهب الباس رب الناس والی دعا ہے، ابھی پڑھے نا ہم نے ساری چیزیں. اور اس طرح میں نے وہ تعویذ والی ویڈیو میں بہت تفصیل بیان کی، فلاں مسئلے کے لیے فلاں مسئلے کے لیے فلاں. لیکن جب بنیادی بات سمجھنے کے وہ یہ کہ اس کو لٹکا لینا، اس کو رکھ لینا، اس کو محض وہ کیسٹ میں پلے کر کے، اور وہ بھائی چارہ سورہ بقرہ چل رہی ہے، خود وہ جھاڑو بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی پک رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. ابے بھائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن غور کرنے کے لیے، سننے کے لیے، قرآن کے وقت وَأَنصِتُوا، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. چپ پڑھا کیا ہوا ہمارے گھر وہ جادو ہوا، ہمارے گھر میں ہم سورہ بقرہ چلاتے ہیں، فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا. تو قرآن سنے گا تو تجھے فائدہ ہوگا نا. تو چلا لگ گیا دھندے پہ کہ جیسے کو پتہ نہیں کون سا بوجھ اتار رہا تو. اور آخری لطیفہ بتا رہا ہوں آپ کو، آخری لطیفہ جو سب سے بڑا لطیفہ ہماری قوم کے ساتھ. کیا ہو گئی؟ جادو ہو گیا مجھے. اچھا تم جادو کرو؟ او بھائی توجہ سنو، توجہ سے، میرے اوپر جادو ہو گیا. ہاں تمہیں کیسے پتا؟ تم جادو کرو؟ نہیں. کسی جادوگر سے ملو؟ نہیں. اب تو تمہیں کیسے پتا تم پہ جادو ہو گیا یار؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ ہمارے والے نے آج تک یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ 100 قسم کے نفسیاتی امراض ایسے ہیں جنہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جادو سمجھتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی جادو کے اپنے آثار و اثرات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، وہ الگ بحث ہے. لیکن پہلے جس چیز کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے وہ یہ کہ بھائی آپ سمجھیں کہ آپ کو جو عارضہ لاحق ہوا اس کا تعلق جادو نہیں نفسیات سے ہے. تو اس کا علاج کوئی راکھی نہیں کرے گا، اس کا علاج کون کرے گا؟ ابے بھائی ایک سائیکیٹرسٹ کرے گا. ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا، وہ تجھے بتائے گا تیرے مسئلے کا حل کیا ہے. نہیں سمجھے؟ ایک ہمارے پہچان والے ہیں، ان کی 33 سالہ بہن رات کے ٹائم پہ اس کی آوازیں ڈبل ہو جاتی تھی، یعنی کہ عورت اور مرد کی آواز ایک ساتھ منہ سے نکلتی تھی. میں نے خود سنا. اور جو مرد کی آواز نکلتی تھی نا وہ مطلب ایسی خطرناک آواز نکلتی تھی کہ آدمی سنے تو دہشت میں آ جائے کہ یار کوئی خطرناک قسم کا کوئی ڈاکو یا کوئی قسم کا ایسی آواز جو ہے بالکل روبدار. تو بھائی کیا ہوا کہ سی ایم ایچ میں ایک کیپٹن صاحب ہوتے تھے، ان کو دکھایا، مطلب وہ مارے نفسیات تھے، انہیں دکھایا. پہلے تو وہ سورہ بقرہ اور فلانے اور یہ پلا دو اور کلونجی کا تیل ناک میں گھسیڑ دو اور کان میں گھسیڑ دو، وہ ساری چیزیں ہو گئی. پھر وہ پانی ڈال دو، یہ کر دو وہ بھی سب ہو گیا. یہاں تک کہ میرپور میں ایک جادوگر کے پاس بھی وہ علاج کے لیے پہنچ گیا. وہ جادوگر نے جو کچھ ان کو بولا وہ بھی انہوں نے سب کر لیا اور وہ مسئلے بھی ان کے ڈبل ہو گئے.
یہ جادو ایک منوسیت ہے یار, جادو کا علاج تھوڑی ہے بھائی. جادو کے علاج کے لیے اگر آپ جادو کرتے ہیں تو منوسیت ڈبل ہی ہونی ہے, کوئی ختم تھوڑی ہونی ہے. اب بھائی کیا ہوا کہ جی انہیں وہ کیپٹن صاحب کے پاس لے کر گئے, ماہر نفسیات تھے, ان کو دکھا, انہوں نے دیکھا 20-25 منٹ اچھی طریقے سے معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا اس کو ہسٹیریا ہے, شادی کرا دو, صحیح ہو جائے گی. علم نفسیات میں ایک مرض ہوتا ہے ہسٹیریا, اس کو ہسٹیریا ہے, اس کی شادی کرا دو, اس سے ہو جائے. اور آپ یقین کریں اس کی شادی کرائی ہے, آج وہ 4 بچوں کی اماں ہے. کبھی دوبارہ اس کو وہ دورہ نہیں پڑا, کبھی اس کو دورہ نہیں پڑا, کبھی کوئی مسئلہ نہیں پڑا. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں میں عرض کیا کر رہا ہوں, آپ پہ جادو ہوا, اگر آپ پہلے ماہر نفسیات کو دکھائیں گے, فرض کریں ماہر نفسیات کہہ دیتا بھائی آپ میرے کیس سے باہر ہو گئے, آپ پر کوئی فزیکل آثار آنے شروع ہوئے, آپ نے جا کے ڈاکٹر کو دکھانا شروع, ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ ہمارے مسئلے سے باہر ہو چکے ہیں. اب یہ طے ہو گیا کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے اس کا تعلق فزیکل سائنسز سے نہیں ہے, میڈیکل سے نہیں ہے. اب آپ گئے ایک عالم کے پاس. کس کے پاس؟ پھوپھا پھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ پھوپھا پھی عالم نہیں ہوتے. اب آپ گئے ایک عالم کے پاس, آپ نے جا کے اس کو کہا کہ جی میرے ساتھ یہ دورے گزرتے ہیں, میں نے اس کے لیے ماہر نفسیات کو بھی دکھا دیا, میں نے اس کے لیے مطلب فزیکل جو مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے ڈاکٹروں کو بھی دکھا دیا, لیکن وہ ساری رپورٹیں کلیئر ہے, سب نے مجھے کلیئر کر دیا سارا. اب آپ کے پاس حاضر, وہ بتائے کیا کرنا ہے. اس نے آپ سے سوالات کرنے ہیں اور جج کر لینا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے یا نہیں, آپ کو نظر لگی ہوئی ہے نہیں, آپ پر جن ہے یا نہیں, اس نے جج کر لینا. جیسی وہ جج کر لے گا اب وہ آپ کو بتائے گا علاج, بتائے گا, کرے گا نہیں, کریں گے آپ. وہ بتائے گا جادو ہو گیا, وہ بتائے گا سورہ بقرہ, آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں گے. جن آ گیا وہ آپ کو صبح شام کے اذکار بتائے گا, 5 ٹائم نماز کی پابندی بتائے گا, سورہ بقرہ پڑھنے کا بتایا, وہ جن بھی بھاگ جائے گا. یاد رکھیں اس بات کو, سب سے بڑے جن ہم ہیں. وَلَقَدْ پڑھے نا پچھلے دنوں میں نے درس میں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, میں نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے. کتنا تفصیل سے ہم نے اس میں اس بات میں پڑھا. وہ جن میں ہمارے آگے کچھ نہیں بیچتے. جس جن سے ڈرنا چاہیے اس سے تو دوستی کی ہوئی ہے میں نے, ابلیس. اللہ ڈراتا ہے اس سے تو. ابلیس وہ جن, واحد جن ہے تمام جن والی مخلوق میں جس سے اللہ نے ہمیں ڈرایا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں اس طریقے سے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے تمہارے باپ آدم کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوایا. بتاؤ, وہ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے شیطان سے کہ بچیں, اس سے ہم دوستیاں کر رہے ہیں. سر کٹے سے ڈر رہا ہے. ابے سر کٹے سے کون ڈرے گا یار, مجھ سے وہ تو چل پھر نہیں پائے گا غریب. کیا وہ یہاں پہ سر کٹا ہے, ابے چلے گا کیسے سر کٹا آدمی. وہ چڑیل ادھر, اس کے پیر الٹے ہیں, الٹے پیروں سے چلتی کیسے, وہ آگے چلتی ہے پیچھے جاتی ہے. ابلیس آپ کے دماغ میں موجود امیجنیشنز کو آپ کے لیے حقیقت کر کے دکھاتا ہے. وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بکرے کے بچے کی ٹانگیں بہت لمبی ہو گئی, مکی شالے روڈ پہ چھلاوا ہوتا ہے, رات میں گھومرا تو بکری کا بچہ پکڑو تو ٹانگیں لمبی نہ چلے. وہ ہم, آپ یقین کریں ہمیں آج تک نہیں ملا, لوگوں کو ملے بھائی, لوگوں کو ملے ہی والے بکری کے بچہ, ہمیں نہیں ملے. کیوں؟ وجہ یہ نہیں ہے کوئی بکری کا بچہ نہیں ہے, آپ کے دماغ میں ایک تصویر بس گئی ہے اور ابلیس اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے, وہی وہ آپ کو دکھاتا ہے. ابلیس کا مسئلہ یہی تو ہے کہ ابلیس دماغ سے کھیلتا ہے اور کوئی چیز نہیں. وہ آپ کے دماغ میں ان چیزوں کو لے کے, اب آپ دیکھیں نا, سمجھے ذرا, کیا ایسی بات ہے کہ ہندوستان پاکستان والا جو جن ہے, توجہ سننا, میں نے رات کو کالے کپڑوں میں نا دیوار پہ بیٹھا ہوا دیکھا. کالا, کالے کپڑوں میں, کالے کپڑوں میں کیا, کالی چادر میں, اور کچھ نہیں پہنا ہوا تھا, ننگا تھا. توجہ سنے, ہمارا والا جب دیکھے گا تو یہاں والے ڈریس میں دیکھے گا, امریکہ والا جب دیکھے گا تو اس کو 3 پیس سوٹ میں دیکھے گا. میں نے کالے سوٹ کے اندر دیکھا, اوور کوٹ کے اندر لمبے لمبے دانت, لمبے بال, ہیٹ پہنا. اور انڈیا والا دیکھے گا
وہ ہمیشہ چوکے میں دیکھے گا، میں نے دیکھا اس نے لمبے بال، یہ بھی بڑے ہوئے، یہ بھویں بھی بڑی ہوئی. ہر علاقے کے جنات کا بھی اپنا حلیہ ہے، اپنا فیشن ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بھائی جن ہے، کسی کو نہیں دکھتا. ہم نے پڑھا پچھلے دنوں جنات کا تفصیل. لیکن اصل جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابلیس آپ کے دماغ میں جو شیطان کا جن کا ایک امیج بنا ہوا ہے، اس امیج کو بار بار وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوتا ہے. اب چاہے وہ کسی جانور کی شکل میں ہو، وہ کسی خطرناک، مطلب آپ سمجھیں ذرا بات کو. ایک بھائی سے ہماری بات ہو رہی، بھائی وہ بھائی میں نے دیکھا، اچھا کیا؟ اس کی زرد آنکھیں تھی، بڑے دانت تھے. کتنے بڑے تھے؟ بڑے. کتنے بڑے؟ بھائی بڑے. ابے بھائی کتنے بڑے؟ اب وہ میری شکل دیکھ رہا ہے، بھائی یہ تو میں نے غور نہیں کیا کتنے بڑے. کیونکہ آپ سمجھیں اس بات کو. میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں گا، سمجھے گا. شیر ہے نا، شیر کے جبڑے میں 4 دانت بڑے ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ شکار کو پکڑے رکھنے کے لیے. نہیں سمجھے؟ وہ دانت اللہ نے اس کو کیوں دیے؟ جس سے شکار کو وہ اپنے ایسے قابو میں رکھتا ہے، اس کی گردن یعنی اس کو گلا گھونٹ کے، اور وہ مار دیتا ہے پھر اسے. سمجھ میں آئی نا؟ میں سائنس سمجھ میں آئی کہ وہ یہ بڑے دانت اسے اس لیے ملے. سانپ کو جو 2 دانت نیچے کے جبڑے سے ملے، اوپر کے جبڑے سے نہیں ملے، کیوں ملے؟ کہ اس سے وہ زہر یعنی داخل بھی کرتا ہے، سامنے پھینکتا بھی ہے. یوں کرنے سے پھینکتا بھی ہے. پتہ لگتا ہے نا اس کی سائنسوں میں پتا. بھائی جنات، تو نے جن دیکھا، ہاں اس کو بڑے دانت کیوں؟ بھائی جن دیکھا، شیر دیکھا تم نے؟ بھائی جن ہے ہمارے، تیرے جیسا ہوگا. بھائی اگر اسے انسان بھی کھانا، پکا کے کھائے گا نا، تو اس کو یہی دانت چاہیے ہوں گے نا. یہ کوئی مزید اس کو دانت چاہیے کوئی اضافی؟ کیا ہے کس وقت سے؟ مطلب یعنی کوئی شکار کرتا ہے کیا وہ؟ باقاعدہ پیچھے لگتا ہے کہ کتے کی طرح. جن ہے، کتا ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ یہ ساری باتیں کر کے میں آپ کو اصل میں سمجھانا ایک اس بات کو چاہ رہا ہوں. جنات کی ایک حقیقت ہے، مگر وہ حقیقت صرف اس حد تک کی ہے کہ جیسے میں ایک مخلوق ہوں، وہ ایک مخلوق ہے، جیسے فرشتے ایک مخلوق ہیں. بس. کیا ہمیں فرشتوں سے ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ کبھی ہمیں فرشتوں سے ڈرایا نہیں گیا ہے. ہمیں جنات سے ہندوانہ، عیسائیوں، یہودیوں والے نظریات پر ڈرا دیا گیا ہے. یہی وجہ ہم جنات سے ڈر رہے ہیں. بھائی جس حد تک ان کا ڈر تھا، وہ ڈر کیا ہے؟ جو ابلیس کے لیے، کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اس تکلیف کے لیے ہماری شریعت نے ہمیں مسئلہ سمجھا رکھا ہے. صبح شام کے اذکار پڑھیں، پاک صاف رہیں. صبح شام کے اذکار پڑھیں گے، پاک صاف رہیں گے، ویسے ہی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہونا. اور نظر تو جن سے لگتی بھی نہیں، نظر تو ہمارے آپ کا کارنامہ ہے. جادو ہمارے آپ کا کارنامہ ہے. اچھا یہ سننا، یہ آخری ایک بات کروں، آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بات بتا ہی دیتا ہوں. بھائی جادو ہو گیا. ہماری خالہ پوچھ کے آئی تھی، وہ مفتی صاحب نے بتایا تم پہ جادو ہو گیا ہے. اچھا، وہ پچھلے ہفتے بھی آیا ہوا تھا وہ بھائی. بھائی آپ اپنے خاندان کے سب سے خوبصورت آدمی ہیں؟ نہیں. آپ اپنے خاندان کے سب سے طاقتور آدمی ہیں؟ نہیں. آپ اپنے خاندان کے سب سے مالدار آدمی ہیں؟ نہیں. آپ اپنے خاندان کے سب سے زیادہ اسٹیٹس والے آدمی ہیں؟ وہ اوپر پہنچ رکھنے والا وہ ہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں. آپ اپنے خاندان کے ایک بس خوش شکل آدمی ہیں، اوسط درجے کے، بعض دفعہ غریب آدمی ہیں، دبلے پتلے آدمی ہیں، پڑوس میں آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. آپ پہ کوئی جادو کیوں کرائے گا بھائی؟ اب جادو کے پیچھے حسد ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جادو کراتا ہے. اب تجھ سے حسد آدمی کرے گا کس بات پہ؟ نہ تو خوبصورت ہے، نہ تو طاقتور ہے، نہ تو اسٹیٹس سیکر ہے، نہ تیرا اور کوئی مطلب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی تیرے سے حسد کرے، وہ تیرے اوپر جادو کرا. تو یہ بھی ایک چیز سمجھنی چاہیے، فضول باتوں کے اندر نہیں آنا چاہیے بالکل. اور اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوا نہیں ہے، پڑھے جا رہا ہے قرآن، پڑھے جا رہا ہے صبح شام کی دعائیں، پڑھے جا رہا ہے درود و استغفار، فائدہ نہیں ہو رہا نا. تو اعتقاد کس سے اٹھ رہا ہے؟ میں نے تو بہت قرآن پڑھا، میں نے تو بہت سورہ بقرہ پڑھی، میری تو طبیعت صحیح نہیں ہوئی. فلانے مفتی صاحب فلانے بابا جی کے پاس اور فلانے کے پاس گیا، اس نے تعویذ دیا، میں صحیح ہو گیا. کیونکہ اس کی وجہ تیرے کو جادو ہوا ہی نہیں تھا.
تو تو سمجھے بیٹھا ہوا تھا نا, تجھے نظر لگی نہیں تھی, تو تو سمجھے بیٹھا ہوا تھا نا. ہاں لیکن جب وہ تو تعویذ لینے گیا جو ابلیس تیرے ساتھ کاروائی کر رہا تھا وہ پوری ہو گئی. جیسے کہ جب وہ زینب نے مسئلہ پوچھا تب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ تو اتنی سی بات نہیں سمجھی کہ ابلیس تیری آنکھ میں انگلیاں مار رہا تھا کہ تو یہ ڈورا پہنے, اور جیسے ہی تو یعنی کہ اس ڈورے کو پہن لیتی ہے وہ تیرے پاس سے ہٹ جاتا ہے, یعنی کہ تیرا عقیدہ اس ڈورے پہ بن گیا نا. اسی طریقے سے اب میں اگر مثال کے طور پر وہ بھائی کیا ہوا مجھ پہ جادو ہو گیا, پہلے تو یہی غلطی تھی کہ اس پہ ہوا نہیں تھا اور وہ سمجھ رہا تھا مجھے جادو ہو گیا, اب وہ پڑھتا رہا, اب ابلیس نے اسے وسوسہ ڈالا, دیکھ تو نے تو اتنا پڑھا سورہ بقرہ کیا فائدہ ہوا. اور بے وجہ قرآن کی کسی صورت کو مستقل نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جو تمہیں قرآن میں سے آسان ہو وہ پڑھو, جہاں سے دل کرے وہاں سے قرآن پڑھیں. یہ نہیں کہ روز سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, روز سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, روز سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں, نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے پہلے پارے سے آخری پارے تک پڑھو. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے سورہ یوسف پڑھو, سورہ اعراف پڑھو, 13واں پارہ پڑھو, 26واں پارہ پڑھو, جہاں سے دل کرے وہاں سے قرآن پڑھو. جہاں سے پڑھو گے قرآن آپ کے لیے شفا اور رحمت ہے. اب پرٹیکولر مسئلے کے لیے وہ میں نے بتایا نا, پرٹیکولر مسئلے جادو کے لیے پڑھنا ہے, فلاں کے لیے پڑھنا ہے, فلاں کے لیے پڑھنا ہے. کیا کہتا ہے ابلیس نے, تجھے وہ چیز نہ بتاؤں کہ تو پڑھ لے تو پھر میں نہیں آؤں گا. اب وہ ہے آیت الکرسی. نہیں سمجھے کچھ بات, تو بڑے والے جن کے لیے تیاری کریں نا, پڑھنی ہے آیت الکرسی پڑھو. یہ تو چھوٹے موٹے جنوں کے لیے تیاری کریں, چھوٹا موٹا تو ویسے آپ کو دیکھ کے ایسے بھاگ جائے, کتا ٹرک دیکھ کے بھاگتا. اپنے انسان ہونے کی اہمیت و فضیلت کو تو سمجھیں ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ